بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا خود عبادت ہے۔ جتنی عبادات ہوئیں ان کا ایک خلاصہ ہے یہ، اور دعا دل کی توجہ سے جو مانگی جائے قبول ہوتی ہے، ہمیشہ اجتماعی ہو یا انفرادی، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ جل شانہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسرا، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولك الحمد حمدا حتى ترضى، ولك الحمد حمدا دائما بعد الرضا۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم وبنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمین۔ الہ العالمین، ہم سب کا یہ اجتماع، یہ اکٹھ اپنے بارگاہ قدسی میں انتہائی قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے کہنے سننے کو، ہمارے ذکر اذکار کو، ہمارے نوافل و فرائض کی ادائیگی کو، تلاوت کو، جتنے بھی یہاں پر اعمال انفرادی اجتماعی ہم نے کیے ہیں، یا اللہ ساری خدمات کو انتہائی قبول فرما۔ یا اللہ، اس سارے اجتماع اور اکٹھ اور یہاں آنے کی انتہائی غرض، مقصود اعظم وہ یہی ہے کہ اے ہمارے پیارے رب، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ یا اللہ، تھوڑی سی رضامندی تمام کائنات، ساتوں زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، ایسا ہم سے راضی ہو جا کہ
ابد الآباد تک دنیا آخرت میں کبھی بھی تو ناراض نہ ہو۔ یا اللہ آج اس مبارک مجمع میں اپنی رضا کا اعلان فرما لے، یا اللہ اپنی رضا کی بھیک دے دے، یا اللہ ابد الآباد تک کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ دوسری ہماری غرض یہ ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمارے دامن گناہوں سے تر ہے، ہمارا بدن لت پت ہے، ہمارے دل یا اللہ سخت ہو چکے ہیں۔ مولا ہمیں تیری خوف سے، تیری محبت میں رونا نہیں آتا۔ یہ آنسو جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یہ آنسو جو تیرے غضب کی آگ کو اور تیرے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یہ آنسو جو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، یہ آنسو جن کو دیکھ کر تیری رحمت جوش میں آتی ہے، یا اللہ یہ آنسو جن کو قیامت کے دن تو شہید کے خون کے برابر وزن دے گا۔ یا اللہ ہمارے پاس یا اللہ تڑپتا ہوا بدن اگرچہ نہیں ہے، یا اللہ تو اس کا بھی موقع دے دے کہ ہم تجھ جان آفری کے حوالے کر دے۔ یا اللہ تجھے بندوں کی دو شانیں بڑی محبوب ہیں، ایک وہ بدن جو خون میں خاک میں یا اللہ تڑپ رہا ہو اور تڑپتے تڑپتے تیرے دین کے لیے تجھ پر فدا ہو جائے، اور دوسرے تیرے وہ بندے یا اللہ جو سحر کے وقت اٹھ کر یا اللہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون کا نقشہ پیش کر رہے ہو، اور وہ تیری رضا میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آنسو بہا کے یا اللہ تڑپ تڑپ کے تجھے پکار رہا ہو، اے غفار رب، اے ستار رب، اے ذی الجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، اے غافر الذنب، ہمارے گناہ معاف کر دے، اے قابل توب ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ ہمارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی موجودی حقیقی نہیں، مشہودی حقیقی نہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے تیری وحدانیت، تیری محبوبیت کی گواہی دے رہے۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہم مسکینوں، ہم فقیروں کے دلوں کو دیکھ رہے، ہمارے پاس یہ ٹوٹے پھوٹے دل، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، یہ اللہ یہ کھوٹے سکے اور یہ تھوڑی سی پونجی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں تیری رحمت کی آس لے کر، ارحم الراحمین کے دامن کو پکڑ کے یا اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر یا اللہ اس کو وسیلہ بنا کر یا اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے، تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ مولا یا اللہ تیرا حکم ہے کہ جو تمہارے دروازے پر آئے کچھ نہ کچھ بھیک اس کو دے دو، جو میرا نام لے، اللہ کا نام لے، حدیث میں ہے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، چاہے وہ بظاہر اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو، اچھی سواری پر آیا ہو، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اے ارحم الراحمین، اے کریموں سے اکرم، اے جوادوں سے اجود، اے سارے سخیوں کے بادشاہ حضور علیہ السلام، لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، جن کی شان ہے، جنہوں نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، کسی کو در سے خالی نہیں لوٹایا، تو اس کا بھی رب ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ یا اللہ اس سے بھی زیادہ سخی تو ہے، ہم تیری سخاوت کا، تیری فضل فیاضی کا، تیرے کرم کا واسطہ دے کر یا اللہ ان بوڑھوں پہ رحم کر، یا اللہ ان بزرگوں کی وساطت سے ہم گناہگاروں کو معاف کر دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ مبارک اجتماع ہے، یہاں لوگ بہت تھکے بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے یا اللہ لوگوں نے خدمات کی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ تھکے ہوئے، یا اللہ جوڑوں میں درد ہے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کر لے اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری تکلیفوں کو لے کر یا اللہ ہم بیٹھے ہیں تیرے در پر جھولی پہ لا کر، یا اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا، یا اللہ ہماری جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے بھر دے، مغفرت کے پھولوں سے بھر دے، اپنی رضا سے بھر دے، اپنے قرب سے بھر دے۔ یا اللہ ایسا قرب عطا فرما کہ پھر تجھ سے دور نہ ہو، یا اللہ ہماری دوریوں کو اپنے قرب سے مبدل فرما، ہماری غفلت کو بیداری سے مبدل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے
یا اللہ دنیا داری کو دینداری سے بدل دے. یا اللہ مال کے جمع کرنے میں ہم لگ گئے, نام کمانے میں لگ گئے. مولا کریم ہمیں اعمال کمانا سکھا دے. یا اللہ اعمال کی رغبت ہمیں عطا فرما دے, دنیا سے زیادہ آخرت کا متلاشی بنا دے. یا اللہ ایک طویل سفر برزخ کا, آخرت کا ہمارے سامنے, ہمارے پاس توشہ نہیں ہے. مولا کریم یا اللہ ہمیں اس کا توشہ لینے کی توفیق عطا فرما. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, بہترین توشہ جو تقوی ہے. ہم اس دارالایمان میں بیٹھے ہیں, دارالمومنین میں بیٹھے. اے ہمارے رب ہمارے ایمان کو تو مضبوط فرما دے, اپنی ذات عالی پر یقین مضبوط عطا فرما, توکل عطا فرما. یا اللہ محبت عطا فرما, اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما, اطاعت شفاعت عطا فرما, صالحین کی معیت عطا فرما. یا اللہ فرشتوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ مجالس ذکر میں جڑنا نصیب فرما. یا اللہ غفلت کی مجلسوں سے, معاصی اور معصیت کے اسباب سے ہمیں دور فرما. دین پر استقامت نصیب فرما, گناہوں سے مباعدت نصیب فرما. یا اللہ ذکر اللہ پر مداومت عطا فرما. الہ العالمین اس مجمع میں یا ہمارے گھروں میں متعلقین میں جتنے لوگ بیمار ہیں, روحانی جسمانی قلبی قالبی, سب کو شفا تام عطا فرما. بہت ساری پرچیاں آئی ہیں, کسی نے بیماری کے لیے لکھا, کسی نے اولاد کے لیے, کسی پر قرضے کا بوجھ ہے, کوئی بے روزگار ہے, کسی کا کاروبار خراب ہے, کسی کو کوئی مشکل ہے, کسی کو کوئی جائز حاجت ہے. یا اللہ سب کی مشکلیں دور فرما. یا اللہ سب کی مصیبتیں آفتیں دور فرما. یا اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما, سب کی جائز حاجات پوری فرما. جنہوں نے پرچیاں دی یا نہیں دی, جنہوں نے اظہار کیا یا نہیں کیا, تو سب کے دلوں کو جانتا ہے, تو سب کا رب ہے, تو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ, یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے, تیرے پاس کبریائی ہے, ہمارے پاس تواضع عبدیت عاجزی ہے. یا اللہ ہمارے پاس گدائی ہے. مولا کریم تو شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تیرے شایان شان ہمارے پاس نہ عاجزی ہے, نہ ہمارے پاس الفاظ ہے, نہ ہمارے پاس دعا کا ڈنگ ہے, نہ عبادت کا رنگ ہے. یا اللہ ایک نقل ہے تیرے نبی کی, تیرے نیک بندوں کی, اس نقل کو تو اصل کے طور پہ قبول فرما لے. تیری رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. یا اللہ اس بہانے سے ہماری طرف متوجہ ہو جا. مولا کریم مسلمانان عالم کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. جس خطے پر مسلمان آباد ہیں, جہاں جہاں اسلامی ملک ہیں, یا اللہ ان کی حفاظت فرما. پورے روئے زمین پر جہاں جہاں قرآن و سنت کے تیری ذات عالی حضور علیہ السلام کی ذات مبارک مقدس سے وابستہ حرمین سے منسوب مراکز دینیہ ہیں, مساجد ہیں, روحانی قرآنی مراکز ہیں, یا اللہ سب کی حفاظت فرما. سب کی آبیاری کی پوری امت کو توفیق عطا فرما. سب کی حاجتیں اپنے خزانوں سے پوری فرما. خصوصاً ہمارا یہ روحانی مرکز, یہ عالمی مرکز, یہ دارالایمان والتقوی, الہ العالمین یہاں زمین تنگ ہے, جگہ تنگ ہے. یا اللہ تیرے مہمان آتے ہیں. مولا کریم خصوصاً اجتماع رمضان میں جگہ کم پڑ جاتی ہے. بہت باتیں ہوئی ہیں زمین والوں سے گرد و پیش کی. یا اللہ ان کے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں, ان کے دلوں کو نرم فرما دے. یا اللہ اہل خیر کے قلوب کو مائل فرما دے اپنے خزانوں سے. یا اللہ ہمیں زمین بھی دے دے, اسباب بھی دے دے. ہمارا یہ مرکز اکثر سال کے حصوں میں لاکھوں کا مقروض رہتا ہے. یا اللہ تیرے توکل پر یہ سارے کام جاری ہیں. مزید تعمیرات کی ضرورت ہے, توسیع کی ضرورت ہے. الہ العالمین ہمیں اپنے خزانوں سے سارے وسائل اور اسباب نصیب فرما. یا اللہ اس مرکز کو خوب وسیع فرما دے. یا اللہ ان پہاڑوں تک اور اس سے بھی پیچھے تک لے جا. یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, تیرے پاس بڑی وسعتیں ہیں, بڑے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یا اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے سب کچھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں راحت دے دے, ہمیں عزت دے دے, ہمیں سکون دے دے. یا اللہ ہمارے جتنے ذیلی مراکز ہیں یا اللہ تعمیر کے مراحل سے گزر رہے ہیں. پشاور کا مرکز ہے, منرا کا, کراچی کا, اور بھی جگہوں میں مراکز کے لیے زمین کی ضرورت ہے, ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے. مولا کریم
ہمارے پولیس والے بھائی اور ہمارے خدام جنہوں نے جتنی خدمت اس مجمع میں کی ہے یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ افغانستان کے طالبان امارت اسلامیہ کو مضبوط فرما دے, ان کی ضرورتیں پوری فرما دے, ان کو نظر بد حاسدین اور منافقین سے محفوظ فرما. ہمارے ملک کو بھی اسلام اور امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہماری افواج اور دفاعی نظام کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. خصوصاً ہمارے قاری مشتاق صاحب کی ہمشیرہ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا, اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور خصوصاً ہمارے بہت اچھے رفیق, ہمارے حضرت کے انتہائی قریبی ساتھی, یا اللہ حضرت مولانا مفتی ظہور احمد عباسی صاحب جوان سال, بڑے خوبصورت اچھے اخلاق والے, اچھی صورت سیرت والے, ہم سے جدا ہو گئے. یا اللہ حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, درجات عالیہ نصیب فرما. ان کے پسماندگان کو, اہل خانہ کو اجر و صبر عطا فرما. www.darsequran.com